السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاطر سے آج آغاز ہوا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بالعموم جن مضامین کا تذکرہ کیا ہے یہاں بھی اس کا ذکر ہے۔ فاطر کہتے ہیں اس ذات کو جو عدم سے وجود بخشے، اور کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے ما سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اسی کے لیے حمد اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود بخشنے والے کے لیے حمد ہے، جس نے یہ سارا نظام کائنات سجایا ہے۔ اور خاص طور پر تذکرہ کیا ہے اللہ نے فرشتوں کا۔ فرشتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 پروں والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 3 پروں والے ہیں، جو ایسے ہیں کچھ 4 پروں والے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے ان کو پیدا کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے ان کو کام سونپتا ہے۔ جو بھی کام ان کو سونپا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے کہ یہ اللہ اگر کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ اور اگر اللہ ہی کسی سے روک لے تو پھر کون ہے کہ وہ کسی کو عطا کر سکے۔ دینے والا بھی اللہ، روکنے والا بھی اللہ، دے بے حساب دے اس کی مرضی، اور دے کے واپس لے لے اسی کی منشا، اور کچھ بھی نہ دے تو کوئی اس سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو 2 اعتبار سے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھنا چاہیے، تازہ رکھنا چاہیے کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اور سب کچھ اختیار بھی اسی کا ہے، اس کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے انسانوں، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی جانو، اس سے دوستی اور اس کے حوالے سے دل کے اندر نرم گوشہ رکھنا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اس لیے تو تمہاری اس حوالے سے دشمنی کی ہے کہ جس کے کیا کیا حوالے دیے جائیں، روز اول سے لے کر روز آخر تک یہ دشمن ہے، اور اس نے دشمنی ہی کرنی ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کر کے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ میں دشمن ہوں، اور اس نے اللہ کے سامنے یہ خود کہا کہ میں اس انسان کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ تو اس نے تو اللہ سے مہلت لی ہے، لہٰذا اس کو مہلت دی بھی گئی ہے، اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اور جو اس شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ اصل میں اہل بصیرت ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جن کو یہ علم اور بصیرت دی گئی ہے، جن کو علم اور حکمت نوازا گیا ہے، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور انہی کی صفات بیان کی ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ تلاوت محض زبان سے نہیں ہے، زبان سے کی جانے والی تلاوت تو طوطے کی تلاوت ہے۔ جس طرح سے طوطے اور مینا کو کچھ بول سکھا دیے جائیں اور وہ اس کے مطابق رٹے رٹائے جملے ادا کر دیں، ویسے جملے مطلوب نہیں ہیں، بلکہ ایسی تلاوت کہ جو دل سے ہو،
اور ایسا قرآن کہ جو عمل میں ڈھل جائے، ایسے لوگ لا محالہ پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، اور عبادت میں جو بنیادی عبادت ہے وہ تو نماز ہی ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پھر اس اقامت صلاۃ کے ساتھ ان کی اور خوبی کیا ہے کہ وہ کھلے بھی اور چھپے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی خرچ کا ذکر آیا ہے تو وہاں اس کی تحدید مال سے نہیں کی گئی، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کچھ مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کے مالوں کے اندر جن کا حق ہے اور جو سوالی ہیں ان کا حق ہے، لیکن جب بالعموم اللہ نے اپنے راستے کے اندر خرچ کے بارے میں کہا ہے تو فرمایا ہے مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ رزق کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کے اندر مال بھی شامل ہے، اس کے اندر انسان کا جسم و جان بھی شامل ہے، اس کے اندر انسان کو جو اللہ نے صلاحیتیں اور وقت دیا ہے وہ بھی شامل ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، وہ بچا کے نہیں رکھتے۔ کیوں بچا کے رکھیں؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جب بھی اللہ مانگتا ہے تو یہ اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں۔ اور ابھی ہم آگے چل کے سورہ صافات میں دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو جو اس امتحان میں ڈالا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی ساری دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں صرف کر دیا، قربان کر دیا، اللہ نے ان کے درجے بیان کیے ہیں۔ تو یہ جب کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یرجون تجارت لن تبور، یہ چاہتے ہیں ایسی تجارت جس کے اندر کوئی گھاٹا نہ ہو۔ کوئی انسان ایسی تجارت نہیں کرتا کہ جس کے اندر اسے گھاٹا ملے، نقصان کی خاطر کوئی کاروبار نہیں کیا جاتا۔ کوئی عقل مند شخص نہیں ہے جو اس خاطر اپنا مال کسی کام میں لگائے کہ اس کے نتیجے میں اس کا مال برباد ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا، لیکن کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ جو جائز اور حلال طریقے سے کیا جائے اور اس کے اندر نفع اور نقصان دونوں چیزوں کا برابر احتمال موجود نہ ہو۔ نفع کی آرزو اور نقصان کا احتمال دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ تجارت جو اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تجارت لن تبور ہے، اس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے، یعنی یہ بلینک چیک ہے، یہ نفع کا سودا ہے کہ جو یہ سودا کر لے اس کو نفع ہی نفع ہے، اس کے اندر کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ پھر اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ مزید بھی کیا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کی حمد بیان کریں گے کہ اسی کی توفیق سے ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم دنیا میں ایسے اعمال کر کے آئے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ جنتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ایک اور بڑا اہم مضمون بیان کیا ہے کہ اگر اللہ انسانوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنا شروع کرے تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا انسان تمہیں نظر نہ آئے، لیکن اللہ ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، ایک دم سے نہیں عذاب میں گھیر لیتا، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے کہ یہ بندے جن کو میں نے پیدا کیا ہے، میری بنائی ہوئی مخلوق ہیں، یہ اگر میرا راستہ گم کر بیٹھے ہیں، مجھ سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ میری طرف لوٹ آئیں، رجوع کریں، مجھے یاد کریں، میں ان کی غلطیوں کو دور کر دوں گا اور انہیں بخش دوں گا۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جو غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ورنہ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہر بنی آدم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ کہ جو غلطی کے بعد اس احساس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں اور وقت مقرر سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم خالی دامن ہو اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے سب اکٹھے ہو جائیں ایک وادی میں اور وہ اللہ سے مانگیں جو وہ مانگیں،
اور ان کی خواہش کے مطابق اللہ انہیں عطا کرے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی کو ڈالو اور اس کے ساتھ جو پانی باہر نکلتا ہے، تو جتنا پانی نکلتا ہے اس کا اور سمندر کا کیا موازنہ ہے؟ تو اللہ کے خزانے وہ سمندر ہیں، اور اللہ سب کو، اگلوں اور پچھلوں کو، جو کچھ بھی ان کی خواہش ہو وہ عطا کر دے تو وہ سوئی کے ساتھ لگا ہوا پانی ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب جمع ہو کر اللہ کی نافرمانی کریں تو اس کی حکومت کے میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی، تو اس کے خزانے بھی لامتناہی ہیں اور اس کا اقتدار بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کی فلاح اور کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائیں، اس کے ساتھ اس کے ہو رہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے زندگی گزاریں، اور اگر ویسے زندگی گزاریں گے تو پھر ان کا رب بڑا دیان ہے، بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ ان کے تھوڑے عمل کو بھی زیادہ بنا کے قبول فرما لے گا، بشرطے کہ اس کے اندر اخلاص موجود ہو اور بساط بھر کوشش کی گئی ہو۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ جس طرح سے انسانی وجود کے اندر دل ہے، یہ دل دھڑکتا ہے تو انسان کی زندگی قائم رہتی ہے۔ یہ انسان کا دل اگر دھڑکنا چھوڑ دے تو وجود تو موجود ہوتا ہے، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ انسان اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ تو یہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جو زندگی ہے، یہ سورہ یاسین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے حبیب، آپ بھیجے ہوئے مرسلین میں سے ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجا گیا ہے آپ کو، اور یہ جو کتاب حکیم آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ کتاب حکیم، یہ قرآن حکیم، یہ آپ کا توشہ ہے اور آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعتراضات کیے جاتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں، یہ کیسے نبی ہیں، اور ان اعتراضات کا جواب خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ یہ جو بعثت ہے، دنیا میں جتنے بھی امور ہیں وہ انسان اپنی کوشش سے، محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہے، وہ انجینئر بننا چاہے، وہ سائنٹسٹ بننا چاہے، وہ کچھ بھی بننا چاہے، تو وہ اپنی کوشش اور محنت سے ان چیزوں کو حاصل کر کے بن سکتا ہے۔ لیکن یہ جو نبوت اور رسالت ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود مقرر فرماتے ہیں، یہ کسی انسان کے اپنے کسب کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس کی محنت کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان لوگوں کے سامنے ایک بستی کی مثال پیش کرو، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کی طرف ہم نے دو نبیوں کو، دو رسولوں کو بھیجا۔ دو رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن قوم نے انکار کیا، تو پھر تیسرے رسول کو بھی بھیجا، اس نے بھی آ کے اللہ کا پیغام سنایا لیکن قوم نہیں مانی، اور پھر بالآخر ایک شخص آیا اس قوم کے پاس، دور سے چلتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم، یہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کی اتباع کرو، اور اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو نجات پا جاؤ گے، اور اتباع نہیں کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو مجھے سب کچھ دیتا ہے، اس کا اختیار، اس کا اقتدار ہر چیز کے اوپر ہے، تو میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں؟ اور پھر کیا ہوا؟ اس قوم نے کیا سلوک کیا؟ اس قوم نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو حالات ہیں اس شہید سورہ یاسین کے، وہ قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، جب اس کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہ اس درد کے ساتھ
اپنے دکھ کا اظہار کر رہا تھا کہ اے کاش میری یہ قوم مان جاتی، اے کاش یہ قوم سمجھ جاتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے تو اللہ نے بخش دیا کہ میرے ذمے ایک کام لگا تھا، وہ میں نے اس کام کا حق ادا کر دیا، اور اس کام کے نتیجے میں اللہ نے میرے اس کام کو قبول کر کے میری بخشش کر دی۔ اگر یہ قوم بھی مان جاتی تو اس کا بھی بھلا ہوتا۔ تو یہ جو داعی ہے اللہ کے راستے کے اندر دعوت دینے والا، اس کا جذبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو باندھ کے اسلام کی طرف نہیں لاتا، مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ دعوت بڑے درد دل کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور جس حد تک اچھے طریقے سے وہ پیش کر سکتا ہے وہ پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب اگر تیری طرف سے ہدایت مقدر ہوگی تبھی ہدایت ملے گی، اور اگر ہدایت نہیں مقدر ہے تو یا اللہ میرا عذر تو قبول فرما لینا کہ میں نے اپنی بساط پر کوشش کر دیکھی ہے۔ تو داعی کبھی اپنے اس کام سے غافل بھی نہیں ہوتا اور کبھی وہ مایوس بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید کے ساتھ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا رب اس کے اس کام کو قبول فرما لے۔ تو ان اللہ والوں نے بھی یہی کام کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اے کاش ہماری قوم بھی ہمارے اس درد دل کو سمجھتی اور ہمارے اس پیغام پر ایمان لا کے اللہ کی سرخروئی اور اللہ کی جو جنتیں ہیں ان کی وہ حقدار بن جاتی، لیکن ظاہر ہے کہ قوم تو نہیں مانی۔ اس کے بعد پھر مختلف نشانیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، زمین کا تذکرہ کیا ہے، یہ جو اجرام فلکی ہیں جس میں مختلف ستارے اور سیارے ایک ہی مدار کے اندر چکر لگا رہے ہیں، یہ کتنا زبردست نظام ہے اللہ کا کہ اس نظام کے اندر کوئی رخنہ ہم نہیں دیکھتے، ایک بری ترتیب کے ساتھ یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ رات کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس رات کا سکون انسان کو اس کی ساری تھکاوٹوں کے دور کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر کیا ہے جنت کا اور جہنم کا، اور جنتیوں کا اور جہنمیوں کا۔ جنت والے اس روز ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ رب رحیم کی طرف سے سلامتی، اللہ جس کے لیے سلامتی کے مجدے سنائے اس کی قسمت کے کیا کہنے، اور جنتوں کی نعمتیں، اور ان نعمتوں کے اندر نہ صرف وہ بلکہ ان کے راستے پر چلنے والے ان کے اہل و عیال بھی ان کے ساتھ وہاں موجود، اور ہر طرح کی نعمتیں وہاں دستیاب۔ وہاں پہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ فراوانی بھی، اور ایک وقت کی دستیابی بھی کہ جس میں انسان بڑے خوشی کے ساتھ اپنے لمحات کو گزارے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی یہ ڈر نہیں کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یا یہ وقت بیت جائے گا اور اس وقت کے بعد یہ ہمیں ایسی جو مجلس ہے یا ایسا جو پورا موقع ہے یہ میسر نہیں آئے گا۔ ان ساری چیزوں سے آزاد ایک بالکل پرسکون اور پرتعیش جنت کی وہ بہاریں، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ اور دوسری طرف وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنی زندگیوں کو تار تار کر کے آئے ہو، آج الگ ہو جاؤ، تمہارا کوئی واسطہ ان جنتیوں کے ساتھ نہیں ہے، بھلے تم ان کے جو کچھ بھی دنیا میں لگتے ہوئے، آج تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہم نے دنیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی بلکہ اللہ رحمان کے راستوں پہ چلنا ہے؟ تو دنیا میں تو یہ اللہ نے وعدہ لیا ہے، عالم ارواح میں بھی، اور اس کے بعد بھی اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیج کے اس سبق کو یاد دلایا ہے، بار بار یاد دلایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کے سوا اگر تم عبادت کرو گے کسی کی تو اس کے نتیجے میں اللہ تم سے ناراض ہوگا، اور اس کی ناراضی کا اس روز اظہار کیسے ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس روز
زبان پر تالا لگا دیا جائے گا. زبان نہیں بولے گی اس روز, انسان کے ہاتھ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا غلط کام کیے ہیں, یہ پاؤں بتائیں گے کہ وہ کن غلط راستوں کے اوپر چلے ہیں. انسان کے اپنا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا کہ یہ انسان جو ہے, اے اللہ یہ تیری نافرمانیوں میں کس حد تک جری ہو گیا تھا. تو یہ جب انسان کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف گواہی دینے والا ہو جائے تو پھر کیا بات باقی رہ جاتی ہے. ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ بعض اوقات جب ہم موٹر وے پر سفر کر رہے ہوں اور ہماری جو سوئی ہے وہ مقررہ حد سے بڑھ جائے اور ہمیں روکا جائے اور روک کر کہا جائے کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے, اور بعض اوقات پھر کوئی بحث تکرار ہوتی ہے, اس بحث و تکرار کے دوران اگر یہ دکھا دیا جائے کہ یہ دیکھیے یہ آپ ہی کی گاڑی ہے, یہ آپ ہی کا میٹر ہے اور اس کی حد کیا ہے, تو اس کے بعد انسان کوئی اور بات نہیں کر سکتا. تو انسان کا اپنا وجود جب پکار رہا ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا رہ جائے گا. تو اس لیے یہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم چھپے چھپے کوئی کام کر لیں تو اللہ سے ہم اوجھل ہو سکتے ہیں. اللہ سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا اپنا وجود ہمارا شاہد ہے, اور یہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو رہا ہے, اور یہ اس روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ گواہیاں سامنے آ جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں, یہ شعر و شاعری کرتے ہیں. فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یہ قرآن, یہ ذکر مبین, یہ شعر و شاعری کی کتاب تو نہیں ہے, اور جو اس کو دل کی آنکھوں سے پڑھیں وہ اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں. ان کے دلوں پر پڑے ہوئے تالے اتر جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا نازل کردہ کلام ہے, اور اللہ کے کلام سے اپنے دلوں کو وہ تر و تازہ بھی کرتے ہیں. اور صرف دلوں کی تر و تازگی مقصود نہیں ہے, بلکہ اس کے نتیجے میں عمل کے اندر اصلاح مطلوب ہے. اور جب عمل کے اندر یہ چیز ڈھل جاتی ہے تو پھر بعض ایسے اعتراضات بھی انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے, جیسے کفار کیا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, تو پھر کون ہمیں اٹھائے گا. تو یہ اعتراضات پھر کافر تو کر سکتے ہیں, لیکن جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہو اور قرآنی نور موجود ہو, وہ بالکل واضح اپنے رب کی نشانیوں کو پاتے ہیں کہ جس نے عدم سے وجود بخشا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پہلے سے موجود چیز کو دوبارہ وہ پیدا کر کے لے آئے. تو پہلے تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا, تو اس بے نام و نشان کو اگر اللہ نے نام دیا اور پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, اس کی قدرت سے تو کوئی چیز خالی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پر ایمان لانے کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے. اس کے بعد سورہ صافات ہے. صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو کیفیات ہیں وہ بیان کی ہیں, اور یہ مشرکین کہتے تھے, عجیب و غریب ان کے اعتراضات. قرآن نے مختلف مقامات پر کہا ہے کہ اپنے لیے تو یہ بیٹیوں کو عیب تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی نہیں ہونی چاہیے, اور بیٹی ہو بھی جاتی تھی تو اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے تھے, اور اتنے شقی القلب تھے کہ یہ اپنی ہی بیٹی کو مٹی میں دبا دیتے تھے زندہ. اور اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے. والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے اپنے پروں کو کبھی پھیلاتے ہیں کبھی سکیڑتے ہیں, اور یہ پورے نظام قدرت کے اندر اپنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو کارسازی ہے اس کا یہ پورا اظہار کرتے ہیں, اور کوئی ان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا, کوئی ان کو اپنی مرضی کے مطابق حکم نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں, اور اللہ ان کو جو کہتا ہے ویسے یہ کرتے ہیں. سورہ صافات میں بھی اللہ نے اسی طرح سے مختلف نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے, اور اہل جنت اور اہل جہنم کا بھی ذکر کیا ہے. جنتیوں کو جو اللہ نعمتیں دے گا ان کا بیان ہے, اور جہنم والوں پر جو اللہ کی سختی آئے گی, اور سختی بھی کیسی سختی کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو جائے گی, لیکن ان کو اگر کھانے کو دیا جائے گا تو زقوم کا درخت دیا جائے گا. یعنی زقوم کا وہ درخت, کانٹے دار درخت کہ جو پیٹ کی آگ تو نہیں بجھائے گا
بلکہ پیٹ کو اور پھلا دے گا اور اس کے اندر ایک اور عذاب کی کیفیت میں ان کو گھیر لے گا۔ تو یہ بڑی ہی یعنی نشانیاں پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے عذاب میں اللہ تعالیٰ ان اپنے سرکشوں کو گھیر کے لے آئے گا۔ حالانکہ اللہ نے تو کسی پر ظلم اور زیادتی روا نہیں رکھی، اس نے تو ہدایت کا راستہ دکھایا، اور ہدایت کا راستہ نہ صرف دکھایا بلکہ اپنے نبیوں کو بھیج کر اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ ایسے میری عبادت ہوتی ہے اور ایسے میں چاہتا ہوں۔ لیکن نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ تو حق رکھتا ہے کہ وہ پھر ایسے سرکشوں کو اپنے عذاب کے اندر گھیر لے۔ مختلف انبیاء کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور انبیاء کے تذکرے ہم بالعموم قرآن کے مختلف مقامات پر کرتے آئے ہیں۔ آج صرف حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا جو باقی جگہوں پہ یہ تذکرہ نہیں ہے جو اس سورہ مبارکہ میں ہے اس کا ذکر ہوگا، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مثالی زندگی ہے، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سورہ احزاب کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کے آرزو مند ہوں اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ اسی طرح نمونہ عمل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی بتایا گیا ہے سورہ ممتحنہ کے اندر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ابراہیم کی زندگی کے اندر بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی کہ تمام آسمانی کتب کے اندر ان کا تذکرہ بھی موجود، اور ان کو تمام جو مذاہب ہیں وہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر دین تو ان کا اسلام ہی تھا، طریقہ تو ان کا وہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ اور پسند کردہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کا اظہار سبھی کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث کون ہیں اور ان کے راستے کے راہی کون ہیں؟ جو ان کے دین کے اوپر قائم ہیں، اور ان کا دین اسلام ہے، اسلام کے سوا کوئی دین نہیں۔ اللہ کا عطا کردہ اگر کوئی نظام ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنی قوم سے بیزار ہو کے، قوم نے اس حد تک ظلم روا رکھا کہ آگ میں ڈال دیا، اور آگ سے اللہ نے زندہ سلامت نکال لیا، اتنا بڑا معجزہ سامنے دکھا دیا، تو پھر کہا اب میں اپنے رب کے راستے کا راہی ہوں اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو ساتھ ہی فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے مولا مجھے صالح اولاد عطا فرما دے، صالح اولاد۔ اکثر اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ والوں نے کبھی اللہ سے مطلق دعا یہ نہیں کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ ذریۃ طیبہ اللہ سے مانگی ہے، اولاد صالح اللہ سے مانگی ہے۔ تو اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے نیک، پارسا، اپنا عبادت گزار، اپنا اطاعت شعار بیٹا یا بیٹی یا اولاد عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسی اولاد عطا کی اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے اس کو بشارت دی ایک ایسے بیٹے کی کہ جو بہت ہی بردبار ہے، جو حکم اس کے سامنے اللہ کا آ جائے اس پر وہ سر تسلیم خم کرتا، اور کوئی اس کے اوپر چوں چرا نہیں ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی، اور اس عمر میں اولاد تو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لے رہا ہے۔ کیا امتحان ہے؟ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، اور یہ عمر بھی بڑی والدین کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے اظہار کا اور ان کی جو مختلف ادائیں ہیں ان اداؤں سے خوش ہونے کا موقع ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اب یعنی آپ کے ساتھ چلنا پھرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور مفسرین میں سے کچھ نے عمر بتائی ہے 9 سال، کچھ نے 13 سال، یعنی 9 اور 13 سال کے درمیان کی عمر آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ایک بیٹا اور اکلوتا بیٹا اور بڑھاپے کے اندر وہ بیٹا، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے
خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے اس پر؟ اب انبیاء کے خواب محض ہماری طرح کے خواب نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتا ہے، اور انبیاء کے خواب میں بھی بعض اوقات وحی آتی ہے۔ تو جب بیٹے نے یہ بات اپنے باپ کی زبان سے سنی، کیا لمحہ ہوگا وہ، فوراً سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ میری رائے پوچھتے ہیں، بھلا میری کیا مجال کہ اللہ کی حکم کے سامنے میں اپنی رائے پیش کر سکوں۔ فانظر ماذا ترى، آپ مجھ سے رائے پوچھتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں کچھ جزا فضا نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ جب فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور باپ نے بیٹے کو اس کی پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ قرآن نے تو اس بات کا تذکرہ کیا ہے، باقی اس کی تفصیلات ہیں۔ تفصیلات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ سے کہا، دیکھیں یہ کتنا ایک لمبا پورا اس کا ایک پس منظر ہے کہ دودھ پیتے بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آئے تھے جس کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم پھوٹ پڑا تھا، اور اب وہی بیٹا ہے کہ جو ساتھ چلنے کے قابل ہوا ہے۔ تو اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہاجرہ، اسماعیل کو تیار کر دو، ہم آج اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور قرآن گواہی دیتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کے راستے میں اتنی قربانیاں دینے والے ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ جس کو اللہ دوست بنا لے اس کے کیا کہنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست کیسے بنایا؟ ایسے نہیں بنایا کہ بس ان کو نبوت عطا کر دی اور وہ اللہ کے محبوب بن گئے، نہیں۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ذرا اچھی طرح تیار کر دو، اور تیار کر کے نکلے ہیں اور مینا کی طرف جا رہے ہیں جہاں حاجی اپنی قربانیاں کرتے ہیں۔ اور مینا کے اس میدان میں پہنچ کر پھر یہ مرحلہ آتا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھلا باپ سے بھی بیٹے کی کوئی قربانی مانگتا ہے، اور باپ نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ تو میں اس عمر میں اگر اللہ نے ہی مجھے عطا کیا ہے میرا سہارا، تو اے اللہ تجھے کیا مطلوب ہے، تجھے کیا ضرورت ہے اس قربانی کی؟ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی ذہن کے اندر بات نہیں، بلکہ سر تسلیم خم ہے اور بیٹے کو لٹا دیا ہے۔ اور یہ بھی تفصیلات آتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جی آپ جب مجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے لگے تو میرے چہرے کو زمین کے رخ رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے اور چھری جو ہے وہ میرے گلے کے اوپر چل نہ سکے۔ کبھی کسی بیٹے نے بھی یہ بات کہی ہے؟ لیکن اسماعیل اپنے رب کے سامنے اپنی قربانی کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اگر اللہ قادر ہے، لا يسأل عما يفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کہے۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ ہر سال بیٹے کی قربانی دینی ہے تو ابراہیم اور اسماعیل تو اس میں سرخرو ہو گئے تھے، کوئی اور اتنا بڑا دل گردہ رکھتا ہے کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر سکے؟ تو یہ اتنے بڑے لوگ کہ جن کی پیش کردہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے یوں قبول فرما لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے پھر ندا لگائی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو نے اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس سے بڑھ کر احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بندگی کا یہ رویہ اور اس انداز میں اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ ہم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، آگ کا کام تو جلانا ہے، آج چھری کو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا ہے، چھری تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور چھری نے پھر اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا،
جبریل امین اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیش تو بیٹے کو قربانی کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ نے اس قربانی کو قبول فرماتے ہوئے مینڈے کو پیش کر دیا کہ اس کی قربانی اللہ کے راستے میں کرو۔ تو یہ قربانی کا تصور ہے کہ اپنی متاع عزیز کو بھی اللہ کے سامنے پیش کرنے سے انسان ذرا بر بھی غافل نہ ہو، اس کو کوئی سوال اس کے سامنے نہ پیدا ہو، جیسے ہی اللہ نے جو بھی مانگا ہے، اور اللہ تو مانگتا ہے محبوب ترین چیز کو، جس کی سب سے زیادہ محبت دل کے اندر ہو، وہ اگر اللہ کے راستے میں پیش کی جائے تو اللہ اس کی جو قدر و منزلت لگاتا ہے، روٹین کی چیزوں کی تو اتنی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ یہ سنت ابراہیمی تو اسی بات کا حوالہ ہے۔ تو ہم جو ہر سال قربانی کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے عوض تمہیں نیکی ملتی ہے۔ قربانی کے جانور کے جسم پر بال جو ہیں، کوئی گن سکتا ہے کتنے ہیں؟ ہر بال کے عوض اللہ تمہیں نیکی دے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے جسم پر بال تو نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، بھیڑ ہے، تو فرمایا کہ اون جتنی بھی ہے اس کے مطابق اللہ اجر دے گا۔ لیکن اجر کا معاملہ تو دیکھیے نا، اس کا معاملہ بھی دل کے ساتھ ہے، دل کی جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کے مطابق اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی یہ جو قربانی ہے، اس کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر پیش کر دیا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا ہو تو تمہارے سامنے نمونہ یہ ہے۔ اور اللہ ایسی قربانی کو پسند فرماتا ہے کہ جو خالص اسی کے لیے دی جائے، اس کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہ ہو۔ تم میں سے کون ہے جو بڑا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ تو اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے وہ اس کے راستے میں پیش کر دو، تو اللہ اسے تم سے قبول فرما کے تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ ابراہیم اور اسماعیل جیسی قربانی پیش کرو گے تو قربانی تو ہزاروں سال پہلے دی گئی تھی، لیکن آج بھی وہ زندہ ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں وہ پھر مٹتے نہیں ہیں۔ دیکھیے نا کتنے جانور معدوم ہو گئے، لیکن جو اللہ کے راستے میں قربان کیے جاتے ہیں ہر سال اتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جانور اگر اللہ معدوم نہیں کرتا تو انسان جو اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے اور بالآخر اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، وہ کیسے بے نام ہو سکتا ہے یا گمنام ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کا اجر بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دے گا۔ دنیا میں اس نے جو اللہ کی خاطر کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا، اور قیامت کے روز اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار۔ اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم لا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔